السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ہمارے بھائی عبدالمجید رحیمی صاحب کا کہ آج انہوں نے مجھے اپنے مدرسے کے پیج پر دعوت دی اور مجھے حکم فرمایا کہ میں یہاں حاضر ہو کر نعت شریف پڑھوں۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک سے پہلے والی آخری رات ہے اور انشاءاللہ تعالی کل رمضان کا مہینہ ہم سب پہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس دفعہ رمضان کا ماحول جو ہے وہ نہایت ہی دکھا ہوا ہے دل تمام اہل اسلام کا، اور مساجد کی آبادی بھی سوالیہ نشان بن گئی ہے کہ پتہ نہیں مساجد آباد ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور جو بہاریں رمضان میں دیکھنے کو ملا کرتی تھیں وہ اس سال ان کی کیا شکل ہوگی واللہ عالم۔ پچھلے دنوں میں اپنی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سعید حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو عام طور پہ جو محبت کرنے والے ساتھی ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کرونا وائرس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو میں وہی بات عرض کرتا ہوں جو حضرت جی نے فرمائی کہ قرآن مجید میں ہے، جب غزوہ تبوک ہوا تو 3 صحابہ کرام بھی تھے جو سچے تھے اپنے ایمان میں، بہت سارے تو منافقین ہی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، لیکن چند ایک ایسے لوگ بھی تھے کہ جو سچے ایمان والے تھے لیکن پیچھے رہ گئے اور غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے تو مسجد میں آپ تشریف لاتے تھے، سب سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، پھر لوگوں سے ملتے تھے، حال چال پوچھتے تھے۔ اس موقع پر منافقین نے آ کر اپنے اپنے اعذار پیش کیے، تو اس واقعے کو روایت کرتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے، لیکن یہ مسکرانا ناراضگی کا مسکرانا تھا۔ یہ جو لفظ ہے یہ یعنی کیا حقیقت حال عرض کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، لیکن یہ مسکرانا خوشی کا نہیں تھا بلکہ ناراضگی کا تھا۔ چنانچہ وہ لمبا قصہ ہے، اس کو چھوڑتے ہیں۔ ان کی جو کیفیت قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وضاقت علیہم انفسہم، یہ اس سے پہلے ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم انفسہم، کہ زمین جو ہے وہ باوجود اس کے کہ بہت وسیع ہے لیکن وسعت کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یعنی زمین باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، آئے ہائے، اور ان کا سانس بھی جو ہے نا ان پر لینا دشوار ہو گیا۔ یعنی صورتحال یہ تھی کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے نہیں تھے۔ جب میں نماز میں کھڑا ہو جاتا تو آپ مجھے چپ کے دیکھتے، مجھے پتہ چل جاتا تھا نماز میں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں فارغ ہو کے آپ کی طرف توجہ کرتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ میرے سلام کا جواب دیتے تھے اور نہ ہی مجھ سے کلام فرماتے تھے، نہ میری طرف دیکھتے تھے۔ تو یہ جو صورتحال تھی ایک عاشق صادق کے لیے، اسی پر گویا کہ کہا گیا کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ باوجود زمین وسعت کے ان پر گویا کہ تنگ ہو گئی۔
تو اس موقع پر جو اگلا تبصرہ ہے وہ آج کے زمانے میں جب لاک ڈاؤن ہے ہر طرف اور ہر طرف صورتحال ہمارے لیے مشکل بنائی جا رہی ہے، تو یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین باوجود وسعت کے تنگ ہوتی جا رہی ہے، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود اتنے تنگ ہیں ہم جس کی کوئی حد نہیں۔ تو آخری جو ہمارے پاس حل ہے، جو ان لوگوں کو یہ بتایا گیا جو اس غزے میں پیچھے رہ گئے تھے اور ان پر یہ کیفیت تھی، اسی میں ہمارے لیے جائے پناہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ اس مصیبت کے اندر سے جو ہمیں پناہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو یہ تمہیداً بات تھی، میں نے کہا کچھ عرض کر دوں تاکہ اتنی دیر میں کچھ حضرات کی آمد بھی ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کلام کا آغاز کریں گے۔ تو اللہ پاک اس وبا سے پوری امت مسلمہ خاص طور پر اور پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ جان چھڑوائے، اور حالات جو ہیں وہ انتہائی خطرناک طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا کے تمام انسانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور اس وائرس کی آڑ میں کفریہ طاقتوں کے جو مذموم مقاصد ہیں، اللہ پاک ان مذموم مقاصد کو ناکام فرمائے اور جملہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں سب حضرات، میں آغاز کرتا ہوں کلام کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ مختلف احباب کے میسیجز آ رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ نام بھی لوں ان کے۔ آغاز کرتے ہیں۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، رہ جائے میرا محشر میں بھرم، رہ جائے میرا محشر میں بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم،
اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہوں کو ایسے بہم اسباب ہوں کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اچھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یوسف میمن صاحب کیا بات ہے رمضان کے بارے میں تو اللہ پاک کا کلام نازل ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا بھی آغاز ہوگا سنانے کا دعا کی درخواست ہے آپ سے کلام ایک ساتھی فرمائش کر رہے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ہیں حافظ جمیل صاحب وہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے ہمارے بہت ہی معروف بزرگ ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے وہ فرماتے ہیں کہ 1989 میں حج کے بعد مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو میں نے ایک گاڑی لی کرائے کی گاڑی تو گاڑی جا کے ایک اشارے پر رکی جو میرا ڈرائیور تھا گاڑی کا وہ بدو تھا یعنی عرب کا کوئی دیہاتی تھا جو روزگار کے سلسلے میں وہاں مدینہ طیبہ میں آیا ہوا تھا
تو کہتے ہیں گاڑی ایک اشارے پر رکی تو برابر میں ایک دوسری گاڑی بھی آ کے رکی، تو میرے والا بدو اس کو پوچھتا ہے دوسری گاڑی والے کو کہ کیف الموسم، سیزن کیسا چل رہا ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس نے آگے سے کہا کہ بارد، سیزن تو نہایت ہی ٹھنڈا جا رہا ہے۔ دو فیلڈ والے جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے سے یہی سوال کرتے ہیں سیزن کیسا چل رہا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میرے والا کہنے لگا کہ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کام ٹھنڈا ہی ہے، آج صبح سے میں نے بھی پہلی سواری اٹھائی ہے اور کوئی نہیں ہے کام۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اتنے میں اشارہ کھل گیا، تو جو میرے والا ڈرائیور تھا بدو، اس نے یوں ہاتھ گاڑی سے باہر نکالا اور کہنے لگا، اس کو ایک جملہ کہا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سنے ہوئے مجھے 30 برس بیت گئے ہیں، لیکن اس کی حرارت آج بھی میرے دل کے اندر باقی ہے۔ جملہ کیا کہا؟ یہ ہاتھ باہر نکالا اور کہنے لگا، لا تحزن کفا بنا شرفاً جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ غم نہ کر، ہمارے اعزاز کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے شہر میں رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو کلام ہے یہ ماشاءاللہ اسی پس منظر میں ہے کہ شاعر رسول پاک کے شہر میں موجود ہے اور کیا کہتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی، آقا سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی، آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، کاش دیوانہ کاش دیوانہ بنا لے وہ ہمیں بھی،
اپنا کاش دیوانہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا، ایک دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، ساری دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں۔ نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی ہمارے پیارے ساتھی حافظ ظفر شہزاد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں، میسیج کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت شکریہ ظفر بھائی آپ کی تشریف آوری کا۔ اور اسی طرح علی پور سے حضرت مولانا کلیم محمد صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً۔ کلام ایک بہت ہی عمدہ ہے، بہت دفعہ پہلے میں سنا بھی چکا ہوں، لیکن بہرحال ساتھیوں کی فرمائش ہے۔ قیامت ہے اب انتظار مدینہ، انتظار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بغیر
ہے خار مدینہ الہی دکھا پھر دیار مدینہ۔ ہمارے نہایت ہی محترم حضرت مولانا طارق ندیم صاحب عارف والا سے بہت ہی دل نشین لب و لہجے کے مالک ہیں اور بہت ہی شاندار خطیب ہیں، وہ بھی تشریف لائے، ان کو بھی مرحبا اور بہت شکریہ مولانا آپ کا، آپ تشریف لائے، جزاکم اللہ۔ شعر دیکھیے گا۔ پیا تھا بس ایک جام اس میں کدے سے، پیا تھا بس ایک جام اس میں کدے سے، نہیں ٹوٹتا اب خمار مدینہ، نہیں ٹوٹتا اب خمار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ۔ اور آخری شعر۔ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ۔ ابھی ایک منٹ ایک نظر سے گزرا کہ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہم سب کے سروں کے تاج ہیں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے روح رواں ہیں، ان کا سلام آیا، بہت شکریہ علی کا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا آپ کی خدمت میں بھی بہت بہت سلام اور دعا کی درخواست، جزاکم اللہ۔ اور اسی طرح ہمارے کراچی سے میرے دورہ حدیث شریف کے ساتھی حضرت مولانا خباب راؤ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ۔ کلام مزید کوئی فرمائش ہو تو ہمارے بھائی عبدالمجید صاحب نے ایک کلام مجھے فرمایا تھا، 2 شعر اس کے بھی میں پڑھتا ہوں۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم
کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، ہمیں ہر وبا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔ ایک کلام ہمارے بھائی ظفر شہزاد صاحب مجھے بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن ظفر بھائی وہ کلام اس وقت موجود نہیں تھا، اس وجہ سے ناراض نہیں ہونا آپ نے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی میں ضرور سناؤں گا وہ۔ اور سبز گنبد بسا ہے نظر میں، تو میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ایک، چلیں یہی پڑھ لیتے ہیں۔ سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے، سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے، ان کی الفت سلامت رہے بس، اور کوئی بھی چاہت نہیں ہے، وقت کے اے یزیدو سنو تم، ہم حسینی ہے کرتے نہیں غم، وقت کے اے یزیدو سنو تم، ہم حسینی ہے کرتے نہیں غم، ہم حسینی ہے کرتے نہیں غم، سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں، سر جھکانے کی عادت نہیں، سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں، سر جھکانے کی عادت نہیں ہے، ان کی الفت سلامت رہے بس، اور کوئی بھی چاہت نہیں ہے۔ یہ کلام جو ہے یہ خالد محمود صاحب کا لکھا ہوا ہے، مجھے خود بہت پسند ہے یہ کلام، اور غالباً پچھلے میں نے 2011 میں 11 میں پہلی مرتبہ اس کو پڑھا تھا، اور آج تک اس کو پڑھتا آ رہا ہوں الحمدللہ۔ بہت ہی عمدہ کلام ہے، 2-3 شعر ظفر بھائی نے فرمائش بدل دی، یعنی کوئی نہ کوئی فرمائش انہوں نے پڑھوانی ضرور ہے، تو ظفر بھائی سنیے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا، کہ مدینے والے کہیں مقامی ہو، ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے
کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے، جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے، ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا، ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا۔ اب یہ فرمائش ہے واقعی کی بھی، ایمان کی تعزیہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا کا انتقال ہوا مدینہ طیبہ میں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، تو اذان بمشکل تشریف لائے پڑھ کے، اور جب اس جملے پر پہنچے اشہدو ان محمد الرسول اللہ، تو ہچکی بن گئی روتے روتے۔ واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ مدینہ والوں آج کے بعد بلال اذان نہیں پڑھے گا۔ کچھ عرصہ گزر گیا درمیان سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور تشریف لے گئے، غالباً دمشق میں چلے گئے، تو خواب میں رسول پاک نے حضرت بلال سے فرمایا کہ یہ کیسی بے وفائی ہے کہ آپ تو کبھی ملنے بھی نہیں آتے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا بلال کے بارے میں کہ وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پلٹے اور آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ گر گئے۔ جب کچھ ہوش آئی تو لوگوں نے کہا کہ آج آپ بڑے عرصے بعد تشریف لائے ہیں، ذرا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی اذان تو سنا دیں۔ لوگوں نے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں اذان نہیں پڑھتا، لیکن اہل مدینہ کا اصرار تھا اور حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی انکار۔ تو لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسے سفارشی ڈھونڈو کہ جن کی بات کو بلال رد نہ کر سکے، ٹال نہ سکے۔ تو نگاہیں جا کے دو شہزادوں پہ ٹھہر گئیں، ایک کو حسن کہتے ہیں اور ایک کو حسین کہتے ہیں۔ یہ دونوں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ چچا جان، ہم بھی چاہتے ہیں، اہل مدینہ کی بھی خواہش ہے کہ آپ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی اذان سنا دیں۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، آپ پھر اس مکان پر چڑھے جہاں چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے، اور جب بلال کی اذان گونجی پورے مدینہ طیبہ میں تو کیا بچے، کیا عورتیں، بوڑھے، نوجوان یہ سمجھ کر گھروں سے باہر نکل آئے کہ مؤذن رسول آئے ہیں، شاید کہیں سے رسول بھی آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا شاعر نے، تو کیا کہتا ہے؟ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا،
نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا ہے جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گرد سفر میں گم ہے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا آخر میں شان صحابہ پہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام اور پھر انشاءاللہ آپ حضرات سے اجازت کلام جو ہے نا وہ غالباً خان محمد قمر صاحب کا لکھا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت کلام ہے ملاحظہ فرمائیے سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام پھلا پھولا چمن اسلام کا جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا انہی جازی غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام یا دون نبوت سلام سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاس باں بت پرستوں کا تماشا دیکھتا تھا آسمان بت پرستوں کا تماشا دیکھتا تھا آسمان ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام دین کی خاطر نہ کمتر فکر مالو جان کی ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان
کی، ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی، ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی، ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔